الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتضل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، یعنی جتنی بھی دین کی ضروری باتیں ہیں قرآن کریم میں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا کہ قرآن کریم میں تمام دین کی باتیں کیسے جمع کر دیں اللہ نے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس نے ایک آیت میں دین کے تمام مضامین کو سمیٹ کر بیان کر دیا، صرف ایک آیت میں۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں عیدین کے خطبے میں اور جمعے کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو شامل فرمایا، اس لیے اس میں تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ یہ بڑی جامع ترین آیت ہے۔
تو گویا کہ خطبے کا مقصد نصیحت ہے، واعظ ہے، اور اس میں کیا ہے، تمام کی تمام دین کی باتیں اللہ نے اسی ایک آیت میں بیان فرما دی۔ بعض محدثین مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ پورے قرآن کی آیتوں صورتوں کو نازل نہ فرماتا، صرف اسی ایک آیت کو نازل کر دیتا، تو یہ آیت کریمہ ہی مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ویسے تو پورا قرآن جامع ہے، مگر قرآن کریم کی سب سے جامع آیت جس میں پورے دین کا خلاصہ موجود ہے، فرمایا یہی آیت کریمہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہے، ان کا نام اقسم سیفی، اقسم سیفی رضی اللہ عنہ، ایمان لانے سے پہلے جب ان کو خبر ملی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ دور دراز کسی علاقے میں رہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب خود جا کر کے دیکھیں جو شخص نبوت کا اعلان کر رہا ہے کیسا آدمی ہے، خود جا کے امتحان لیں، پرکھیں۔ تو انہوں نے خود جانے کا ارادہ کیا، مگر قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ ہم سب کے سردار ہیں، بڑے ہیں، لیے آپ کا جانا مناسب نہیں، آپ 2 آدمیوں کو منتخب کر لیجئے، وہ جا کر کے رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ چنانچہ 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا اور وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ سے 2 سوال کیے، کہا میں اقسم سیفی کا نمائندہ ہوں، اور 2 سوال کیے، ما انتا ومن انتا، ما انتا ومن انتا، ما انتا آپ کیا ہیں، ومن انتا اور آپ کون ہیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا من انتا آپ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں اور بیٹا ہوں حضرت عبداللہ کا۔ پھر دوسرا سوال ان کو کیا، وما انتا اور آپ کیا ہیں، آپ نے فرمایا انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی یہی آیت پڑھی۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیجئے۔ آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی، کہا ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے، تو آپ نے پھر تلاوت کی، ان کو یہ آیت یاد ہو گئی، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، مقصد یہ تھا کہ آپ اپنا نسب نامہ بیان کیجئے، تو آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، صرف آپ نے اپنا نام بتایا اور اپنے والد کا نام بتایا۔ لیکن میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ہر آدمی نے کہا ان کا خاندان سب سے اعلیٰ، ان کا حسب و نسب سب سے اشرف اور افضل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی۔ جب اقسم سیفی نے اس آیت کو سنا، کہنے لگے اس میں تو بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق سکھائے گئے ہیں، اور بہت ہی بری باتوں سے اس میں منع کیا گیا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم اس دین کو قبول کرنے میں جلدی کرو۔ تکونوا رؤوسا، تکونوا فی ھذا الامر رؤوسا ولا تکونوا اذنابا، تم اس دین کو قبول کرنے کے سلسلے میں سر بنو اور دم نہ بنو۔ کتنے سمجھدار آدمی تھے، اشارے میں بات کر رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم لوگ اس دین کے قبول کرنے میں سر بنو اور دم
نہ بنوں، اس لیے کہ دم جو ہوتی ہے وہ آگے ہوتی، پیچھے ہوتی، اور سر آگے ہوتا۔ سر بنو، جلدی قبول کر لو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ قبول کریں، دم نہ بنو، پیچھے نہ رہو اس سلسلے میں۔ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جس صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت عثمان ہیں، مگر یہ وہ عثمان نہیں ہیں جو آپ کے داماد ہیں، وہ تو عثمان ابن عفان ہیں، یا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں اللہ کے نبی کے دعوت دینے سے ایمان قبول تو کر لیا، مگر ایمان میرے دل میں جمع نہیں تھا۔ ایک روز میں گزرا، آپ نے مجھے بلایا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا جبریل ابھی آئے تھے اور انہوں نے یہ اللہ کا پیغام سنایا اور یہی آیت پڑھی۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی عظمت، دین اسلام کی محبت جم گئی۔ یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے سردار اور بہت ہی مالدار ترین انسان، مکے کا سب سے مالدار ترین انسان، جس کے 10 بیٹے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے دولت بھی بہت دی تھی، حکومت بھی دی تھی، سرداری بھی دی تھی، اور بیٹے بھی دیے تھے۔ اور بیٹے بھی کیسے دیے؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، ایسے بیٹے جو ہر وقت اس کی مجلس میں رہتے تھے، یعنی کاروبار کے سلسلے میں ان بیٹوں کو باہر جانا نہیں پڑتا تھا، نوکر چاکر خادم اس کے کاروبار کو سنبھالتے تھے۔ سالانہ 1 کروڑ روپے کی آمدنی تھی اس کی۔ طائف میں اس کے بازار پھیلے ہوئے تھے، باغات پھیلے ہوئے تھے، سردی میں اور گرمی میں بے انتہا فصل پیدا ہوتی تھی۔ اس کے 10 بیٹے تھے، اس 10 بیٹوں میں سے 3 بیٹے ایمان لائے، اور وہ خود بھی ایمان نہیں لایا، اور 7 بیٹے ایمان نہیں لائے۔ جو 3 بیٹے ایمان لائے ہیں ان میں ایک بڑے نامی گرامی، بڑے عظیم الشان صحابی ہیں جن کو کہا جاتا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یعنی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں، عمارہ ابن الولید، ہشام ابن الولید، تو ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ مکے کا بڑا سردار تھا، بڑا دولت مند آدمی تھا۔ مکے کے لوگ کہتے تھے لولا نزل القرآن علی رجل، یہ قرآن ایسے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوا جو ان 2 بستیوں کے بڑے آدمی ہیں۔ ان بڑے آدمیوں سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے، اور طائف کا ایک آدمی ہے جو بڑا آدمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تو اس نے غور سے سننے کے بعد کہا واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، خدا کی قسم اس میں بڑی شیرینی ہے، اس میں بڑی تازگی، بڑی رونق ہے، اس کا اوپر کا حصہ بہت بلند ہے، اس کا نیچے کا حصہ بہت شاخیں نکالنے والا ہے، یہ کلام بلند ہو کر رہے گا، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ما ہوا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت کریمہ جو اس نے سنی تھی وہ کون سی آیت تھی؟ یہی آیت تھی، جامع ترین آیت۔ اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کیا؟ ایک نسخہ ہے، نسخہ۔ حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کسی بیمار کے لیے نسخہ لکھتے ہیں، تو نسخوں میں کچھ چیزیں
پینے کی ہوتی ہیں، کھانے کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں سے وہ منع کر دیتے ہیں، پرہیز کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو اس جامع نسخے میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جس کے اندر پوری شریعت سمٹ کر کے آ گئی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل میں تمام اخلاق اور تمام چیزیں اس کے اندر سمٹ کے آ گئیں۔ عدل کا مطلب ہے برابری، عدل کا مطلب ہے انصاف، عدل کا مطلب ہے اعتدال، بیلنس، نہ ادھر نہ ادھر۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا، کاہے میں؟ ہر چیز میں۔ عقیدے میں اعتدال ہو، بیلنس ہو، عبادت میں اعتدال ہو، اخلاق میں اعتدال ہو، خرچ کرنے میں اعتدال ہو، جس کو کہتے ہیں میانہ روی، درمیانی چال چلنا۔ عقیدے کا اعتدال کیا ہے؟ جو حد ہے اس حد سے نہ آگے بڑھو نہ اس حد سے پیچھے رہو، حد پہ قائم رہو، اس کا نام ہے عدل۔ جس کا جو حق ہے اس کا حق پورا پورا دے دو، اپنا حق پورا پورا وصول کر لو۔ توحید یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ یہ حق اگر اللہ کو دے دیا تو عدل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا تو یہ ظلم ہے سب سے بڑا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ بھئی کسی کا حق کسی اور کو دے دینا یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، تو انصاف کے خلاف ہے۔ عبادت اللہ کی، مرادیں اللہ سے، اگر یہ سر کہیں اور جھکا دیا آپ نے تو حق تھا اللہ کا اور دے دیا کسی اور کو، تو یہ عقیدے میں کیا ہو گیا؟ آپ کے عدل باقی نہیں رہا۔ اللہ عدل کا تمہیں حکم دے رہا ہے اور ظلم سے منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف یہ عدل ہے۔ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے میں اعتدال، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو بڑی عظمتیں حاصل ہے، بڑا اونچا مقام حاصل ہے، خدا کی خدائی میں آپ سے بڑا کوئی نہ ہے، نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہیں آپ بندے۔ آپ کو خدا سمجھنا یہ عقیدے میں اعتدال، یہ عدل کے خلاف اعتدال نہیں، یہ گمراہی ہے۔ آپ کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، آپ کو مختار کل سمجھنا، مختار کل کا مطلب ہول سیل مالک، کل انچارج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہر چیز کا، جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا یہ واجب ہے، لیکن تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کیا ہونا چاہیے؟ حد میں ہونا چاہیے۔ اتنی تعریف نہ کی جائے کہ اللہ کے درجے میں شریک کر دیا جائے، اور لوگوں نے یہ کیا۔ آپ نے خود کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ان کو حد سے آگے بڑھا دیا۔
انا عبداللہ و رسولی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ عیسائیوں نے خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، اور خود مسلمانوں نے اتنا منع کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ ہر نبی کی امت چاہتی ہے نبی کو، اور میری امت مجھے سب سے زیادہ چاہے گی۔ زیادہ چاہنے کا نتیجہ یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہیں میری امت اسی راستے پہ نہ چل پڑے کہ پہلے سے آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے یونس ابن متہ سے افضل نہ کہنا، ایسی فضیلت نہ بیان کرنا جس سے دوسرے نبیوں کی توہین ہونے لگے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی جائے، حد سے نہ آگے بڑھائے، مگر پھر بھی لوگوں نے حد سے آگے بڑھا دیا۔ کہلیں آپ عالم الغیب ہیں، کہا نہیں کہا؟ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، فعال لما یرید ہے۔ یہ کہنا اللہ کے نبی جو چاہیں جس کو چاہے دے دے، یہ کیا ہے؟ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ دیکھیے آپ، بدتمیزی، اللہ کے دامن میں بس اس کے سوا، یعنی اللہ کے پاس کچھ بچے ہی نہیں۔ اللہ کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو ہم کو لے لیں گے محمد سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بچا نہیں، بس خالی جو کچھ لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے۔ یہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ کیا کہا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو عرش آدم پر جلوہ فرما ہے وہی ہستی مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ عقیدے میں اعتدال سے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اعتدال کا، جس کا جو حق ہے اس کو دو، کسی کا حق کسی کو دے دینا یہ عدل نہیں ہے۔ عبادت میں اعتدال، عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یعنی جو حد شریعت نے رکھی ہے اس حد پہ رہو، اس کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو۔ نماز بہت اچھی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لاؤ ہم 4 پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ قبول نہیں ہوگی۔ ہٹ گئے آپ حد سے آگے بڑھ گئے، حد کو آپ پھلانگ گئے، یا آپ نے عبادت ایسی کی کہ رات میں بھی عبادت اور دن میں بھی عبادت، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ جن کے حقوق ہم سے وابستہ ان کا خیال۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اعتدال اختیار کرو، اللہ کے راستے میں بھی دو، اور بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی ادا کرو۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، ایک ہی طرف، جیسے گانا آدمی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتا۔ وہ دلی میں چاندنی چوک میں ایک گانا آدمی گزرا، اور اس نے دیکھا کہ مارکیٹ بہترین قسم کی لگی ہوئی ہے، دکانیں سجی ہوئی ہیں، بڑے پر رونق بازار ہے۔ پھر پلٹ کے وہ گزرا دوبارہ، پہلے ادھر دیکھا تھا، ادھر تو دکھا نہیں تھا، اب پلٹ کے جو آیا تو اس نے ادھر دیکھا، کہنے لگا دلی والے بھی خوب ہیں صاحب، آپ بتائیں 1 گھنٹے میں ادھر سے ادھر بازار لگا دیا، ابھی ادھر سے ابھی ادھر ہو گیا۔ تو جدھر پڑ گئے اسی راستے پہ چل پڑ گئے، ڈھلک گئے، ایک ہی طرف ہو گئے۔ اگر بیلنس نہ رہے تو جو جانور کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر جو بوجھ لادا جاتا ہے، بیلنس نہ رہے، ایک طرف ہو جائے زیادہ تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا سب۔ اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے، عبادت میں اعتدال،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہ عمل کر کے دکھا دیا۔ اس سے آگے بڑھو گے تو حد سے پھلانگ جانا ہے۔ وہ آئے 3 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، اور کون تھے وہ؟ حضور کا زمانہ ہے تو کون ہوں گے؟ صحابہ۔ اور یہ پوچھنے آئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ باہر حضور جو کرتے تو دیکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ جو گھر میں کرتے ہیں وہی ہم بھی کریں گے تاکہ نبی کی اتباع ہو جائے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا گھر پہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی نفلی روزے رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، اور آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم ازواج مطہرات سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کأنہم تقالوہا، جب انہوں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے کم سمجھا۔ کم سمجھنے کا مطلب یعنی وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو آپ تو کسی سے بات کرتے ہی نہیں ہوں گے، رات دن بس اللہ 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 اللہ، آپ سوتے نہیں ہوں گے، بس عبادت، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں گے، کبھی افطار نہیں کرتے ہوں گے۔ مگر وہ سب صحابہ تھے نا، اور صحابہ سب سمجھدار، سوچ کے آئے تھے نا، مگر سوچ کے خلاف جب جواب ملا تو اپنے دل میں کیا کہنے لگے تینوں؟ اللہ کے نبی تو سب سے بڑے ہیں، معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک نے کیا کہا؟ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے، بالکل نہیں سوئیں گے۔ ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ نفلی روزہ رکھا کریں گے، عید بقرعید چھوڑ کے، رمضان میں بھی رکھیں گے، پورے سال روزہ رکھیں۔ تیسرے نے کیا کہا؟ اللہ نے عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، لہذا جس چیز سے عبادت میں خلل پیدا ہو وہ چیز ہٹا دینا چاہیے، اور ظاہر ہے اگر شادی کریں گے تو پھر ویسی عبادت ہو پائے گی، اور بچے ہوں گے تو پھر اور ٹینشن ہوگا، اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام المومنین نے بتایا کہ 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، پھر انہوں نے یہ کہا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے منبر مبارک پر خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میری سیرت ہے، یہ میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی، اور جس کو میرا طریقہ میری سنت پسند نہ ہو فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اعتدال عبادت میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو۔ ہاں بلا یا رسول اللہ، حضور صحیح سنا آپ نے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سال میں تم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، بس یہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے 3 روزے، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہر مہینے رکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے اور میرا جی چاہتا ہے، روزہ اللہ کو بہت پسند ہے،
آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کرو، ہفتے میں روزے رکھ لیا کرو، پیر کو رکھ لیا، جمعرات کو رکھ لیا۔ اے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن نہ رکھو۔ اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اچھا اور قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ اور روز قرآن ختم کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا مہینے میں، پھر 15 دن میں، پھر 7 دن میں، اور پھر فرمایا 3 دن میں کا بس۔ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر آپ نے کیا کہا پتہ ہے تمہیں؟ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، سویا بھی کرو۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، آرام بھی کیا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی حق ادا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تم سے جو ملنے آیا اس کا بھی حق ہے۔ سب کے حقوق ادا کرنا، اسی کا نام عدل ہے۔ قرآن نے اسی کا حکم دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، برابری کا، اعتدال کا، ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرو، یعنی ہر ایک کے حق ادا کرو۔ ہر ایک کے حق ادا کرنا یہی دین ہے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنا حق پورا لے لیں اور دوسرے کا حق نہ ادا کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے؟ یہ عدل کے خلاف۔ فرمایا یہی نہیں بلکہ دشمن بھی اگر ہے تو انصاف وہاں بھی کرو، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ دشمنی بھی تمہیں انصاف کرنے سے، عدل کرنے سے نہ روکے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور دوسری چیز جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا وہ احسان کرنا۔ احسان کے 2 معنی، احسان کے 2 معنی، ایک معنی نیکی کرنا، نیکی کیا کرو اپنے ساتھ نیکی کیا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہارا نقصان نہ ہو، اور وہ کام نہ کرو جس سے دنیا میں بھی نقصان ہو اور آخرت میں بھی نقصان ہو۔ نیکی کرو۔ دوسرے احسان کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، دوسرے پر احسان کرو۔ ایک تو عدل کیا ہوا کہ جس کا جو حق ہے پورا پورا دے دو، اپنا حق لے لو، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ دوسرا کیا چیز ہے؟ احسان۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا حق تو پورا دے دو مگر اپنا حق چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، رعایت کر لو، معاف کر دو۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کرنا فرض نہیں ہے، عدل کرنا، انصاف کرنا فرض ہے۔ احسان کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بھئی جتنا ہمارا حق ہم لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں معاف کریں گے، ہم نہیں زیادہ دیں گے۔ بدلہ لینے کا شریعت نے حق دیا ہے، جتنا تم نے ظلم کیا ہے اتنا ہم تم سے بدلہ لیں گے، یہ عدل ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ تم نے بدلہ لے لیا مگر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو معاف کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ کسی آدمی سے کوئی چیز خریدی، جتنا اس کا حق ہے وہ پورا پورا دے دو، یہ تو فرض ہے، عدل ہے۔ اور تھوڑا سا اپنی طرف سے بڑھا کے دے دو، یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ قرض، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، وقت پر ادا کیا، اور جب حضور نے قرضہ ادا کیا تو کیا کہا؟ تھوڑا سا بڑھا کے دیا۔ یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔
ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے بلی پالی اور اس کے کھانے کا اس نے خیال نہیں کیا تو وہ احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا، محسن نہیں ہو سکتا، نیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ پرندے پالے ہیں، ان کا حق نہیں دیا، دیکھ ریکھ نہیں کی تو احسان کرو۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اللہ نے حکم دیا تیسری چیز رشتہ داروں کو دینے کا۔ احسان کرو سب کے ساتھ، لیکن رشتہ داروں کا حق تھوڑا سا زیادہ ہے، اس لیے رشتہ داروں کو الگ سے بیان کیا، رشتہ داروں کو دیا کرو۔ رشتہ داروں کو کیا دیا کرے یہ نہیں بتایا۔ دوسری جگہ کیا بتایا؟ حق کا، ان کو ان کا حق دیا کرو۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جن کا خرچہ، ضروریات کو پورا کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہے۔ ارے ہے نہیں، ماں باپ ہیں، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے تو کیا ہے؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ویسے بھی جو رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ احسان کرو، مگر رشتہ داروں کو پہلے کرو۔ آپ نے کیا کہا؟ دوسرے کو دینے سے صدقے کا ثواب ملے گا، اور رشتہ داروں کو اگر دے گا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ کیوں؟ ایک صدقے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتہ داروں کو اگر مال کی ضرورت ہو مال سے خدمت کرو، ہاتھ پیروں سے ضرورت ہے ہاتھ پیروں سے ان کی خدمت کرو، بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی کرو، کوئی صدمہ پیش آ جائے تو تعزیت کرو، تسلی دو۔ یہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے صلہ رحمی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے فائدہ؟ ایسا فائدہ ہوتا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جلدی مر جائے، ہیں؟ کیوں بھائی؟ پھر ہر آدمی چاہتا اس کی عمر میں برکت ہو، چاہتا نہیں چاہتا؟ اور دوسرے آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا اس کی عمر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ نہ کوئی اگربتی کی ضرورت ہے، نہ پانی پڑھوانے کی ضرورت ہے، نہ کسی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور جیسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ایسے رشتوں کو توڑ دینا بہت بڑا جرم بھی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے؟ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ 2 گناہ، ایک ظلم، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتوں کو توڑ دینا۔ آخرت تو ملے گی، دنیا میں سزا ملتی ہے، اور کتنی بھیانک سزا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو تہجد گزار بھی کرتے ہیں، نفلیں پڑھنے والے بھی۔ بہن سے لڑائی ہے، بھائی سے لڑائی ہے، شادی ہو رہی ہے، رشتے ہو رہے ہیں، نہیں بلائیں گے، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہم نہیں بلائیں گے۔ رشتے توڑ رہے نہیں توڑ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں۔ پھر رشتے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے خاندانی رشتہ اور ایک ہے سسرالی رشتہ، اور زیادہ تر لوگ سسرالی رشتے کو نمبر 2 کا سمجھتے ہیں، اور خاندانی رشتہ نمبر 1۔
پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جیسے بیوی کا باپ ویسے اپنا باپ، جیسے اپنی ماں ویسے بیوی کی ماں۔ بیوی کیا سمجھے؟ جیسے میری ماں ویسے شوہر کی ماں، جیسے میرے والد ویسے شوہر کے والد، ویسے ہی ادب، ویسے ہی احترام، ویسے ہی خدمت۔ اگر ایسا ہونے لگے تو ہر گھر میں لڑائیاں ہوں۔ بولو، محبت پیدا ہو جائے گی نا۔ لیکن لوگ جاہل ہیں نا، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، ماں باپ، انہوں نے دیکھا لڑکا سسر کی بڑی عزت کرتا ہے، اب ان کو کھل گیا ہے، ساس کی بھی کبھی کبھی کچھ خدمت کر دیتا ہے تو ان کو بہت برا لگ رہا ہے، یہ تو بالکل سسرالی ہی کا ہو گیا، یعنی ان کو دیکھو ہی نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سسرال کے یعنی بیوی کے سامنے ان کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سسرال جاتے ہی نہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ رشتے کو توڑ دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اعتدال ہر چیز میں اختیار کرو، والاحسان، اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ تین چیزیں ہو گئی، سب کو دیا کرو مگر رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تین چیزوں سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، فحشا بے حیائی سے، زناکاری، بدکاری، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ فحشا کہتے ہیں ایسی برائی کو سب جس کو برا سمجھتے ہوں۔ جھوٹ بولنا یہ مذہب اسلام میں برا ہے یا دوسرے دھرموں میں بھی برا ہے؟ بولو، ہر مذہب میں برا ہے۔ اچھی چیز ہے، اگرچہ لوگ خوب جھوٹ بولتے ہیں مگر برا بھی کہتے ہیں یہ اچھی چیز۔ تو جھوٹ کا برا ہونا، ایسے ہی کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی آبرو لے لینا، کسی کی عزت لوٹ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا برا کام ہے جس کو ساری دنیا، جس کا برا ہونا بالکل کھلا ہوا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ بے حیائی کتنی خراب چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، نوجوان، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے زنا کرنے کا۔ کوئی لگی لپٹی نہیں، جو دل میں تھا صاف صاف جو مرض تھا وہ بیان کر دیا۔ اگر مریض آدمی ڈاکٹر کے سامنے اپنی پوری بیماری نہ بتائے تو اس کا علاج ہوگا ٹھیک؟ اس لیے جو مرض تھا صاف صاف بیان کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہی عمل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہ نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ نہیں۔ پھوپھی کے ساتھ کرے؟ نہیں۔ خالہ کے ساتھ کرے تو نہیں۔ آپ نے کہا تم جس کے ساتھ یہ کام کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی، سب اسے برا سمجھتے۔ سمجھ میں بات آ گئی۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے، وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور منکر سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کے ناجائز ہونے پر شریعت میں اتفاق ہو، جس کے ناجائز ہونے پر شریعت میں اتفاق ہو، یعنی سب نے اسے ناجائز کہا ہو، کسی نے جائز نہ کہا ہو۔
اب اماموں میں اختلاف ہے، بعض چیز امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ دوسرے امام کے نزدیک ناجائز ہے، ایک کے نزدیک سنت ہے، ایک کے نزدیک مستحب ہے، تو اس کو منکر کہیں گے؟ بولو، یہ منکر نہیں ہے۔ جس کے ناجائز ہونے پر سب متفق ہوں اسے کیا کہیں گے؟ منکر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، والبغی اور ظلم سے اللہ روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر حق تعالی شانہ نے خاص طور سے، عدل میں ساری چیزیں آتی ہیں مگر خاص طور سے اللہ نے الگ سے ایک حکم دیا، وہ کیا ہے؟ معاہدے کی پابندی۔ کسی سے کوئی عہد کر لیا، قول و قرار ہو گیا، آپس میں طے ہو گیا، پارٹنرشپ ہو گئی، یا کوئی معاہدہ ہو گیا، بھائی یہ تمہارا اتنی محنت رہے گی، میرا اتنا مال رہے گا، اتنا نفع رہے گا آپس میں، بشرطے کہ وہ معاہدہ کیا ہو؟ جائز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفو بعہد اللہ، پورا کرو اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ نے کیسے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا؟ جو جائز ہو۔ اگر ناجائز بات کا عہد کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا، بولو، حرام ہے۔ اوفو بعہد اللہ، پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ اذا عاہدتم، جب تم عہد کر لیا کرو۔ ایک عہد تو سارے لوگوں نے اللہ سے کیا کیا تھا عالم ارواح میں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو پورا کرو، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ہر بات مانیں گے۔ دوسرا عہد کیا ہے؟ جو آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا صحابہ سے، بیعت لی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ عورتوں سے بھی آپ نے بیعت لی، مردوں سے بھی آپ نے بیعت لی۔ اور آج بھی بزرگان دین جو مرید کرتے ہیں وہ بیعت لیتے ہیں، وہ اسی چیز کی بیعت ہوتی ہے، شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، وعدہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تم نے عہد کیا ہے، اور صحابہ کرام نے جو عہد کیا اللہ کے نبی سے، اس عہد کو پورا کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو نہ توڑو ان کو پکا کرنے کے بعد۔ قسم کھا لی، قسم پکی کیسی ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا نام لے لیا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے قسم کھائی تو قسم کیا ہو؟ کچی ہے پکی؟ کچی پکی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسم کو مت توڑو اس کو پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ جب تم نے اللہ کی قسم کھائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، یہ ہم ایسا کریں گے۔ لہذا اللہ کے نام کی عظمت کا خیال کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم کو مت توڑو اس کو پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اس پر اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ اور اللہ، جب اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو معلوم ہے اس نے قسم میرے نام کی کھائی اور بعد میں پوری کی یا توڑ دی، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ سزا دینے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کو بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے وہاں اولادیں نہیں ہوتی۔ آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں، شادی ہو گئی اور سارا علاج معالجہ کر لیا مگر اولاد سے محروم ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا، آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے۔
تو فرمایا عہد کرو. جو عہد کیا تم نے کس سے کیا؟ اللہ سے کیا, اللہ کے رسول سے کیا. یہ آپس میں عہد کیا, مسلمان سے کیا ہو یا غیر مسلم سے کیا ہو, جو عہد کیا ہے اگر وہ جائز ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے, اور عہد کو توڑ دینا حرام ہے, حرام, ناجائز, اور اس کی بڑی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ جو عہد کو توڑے گا تو قیامت کے دن جو غداری کرے گا کیا ہوگا؟ اس کی کمر کے اوپر جھنڈا ہوگا, اور پورے میدان محشر میں پہچانا جائے گا اس کی کمر پہ جھنڈا لگا ہوا. جتنا بڑا غدار اتنا بڑا جھنڈا, اور سارے لوگ سمجھ جائیں گے یہ تہجد بھی پڑھتا تھا اور حاجی بھی تھا, مگر اس نے کیا کیا؟ غداری کی تھی. کیسی رسوائی ہوگی, کیسی ذلت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ جانتا جو تم کر رہے ہو. تم نے عہد کیا, تم نے قسم کھائی اللہ کی, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے. عہد پورا کیا یا نہیں کیا یہ بھی پتہ ہے. قسم تم نے توڑ دی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور جب پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سزا دے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا, اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ, اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ. کون سی عورت؟ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, جس نے اپنے سوت کو کاتا. سوت پہلے اس نے کاتا اسے, پھر کاٹنے کے بعد کیا کہ الکلتی نقضت غزلہا, جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو, یہ دھاگوں کو توڑ دیا. من بعد قوت انکاسا, مضبوط کرنے کے بعد اس نے کاتے ہوئے سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو ایسی عورت کیا ہے؟ عقل مند ہے, احمق. احمق کا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا. پہلے عہد کیا, اللہ کا نام لیا, اللہ کو گواہ بنایا, اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا. جیسے سوت کی طرح قرآن نے کہا, جیسے انگلیوں سے سوت ٹوٹ جاتا ہے دھاگا, ایسے عہد کو مت توڑو. جیسے وہ عورت احمق ہے ایسے ہی عہد کو توڑ دینے والا بھی کیا ہے؟ احمق. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, کہ تم بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ. ایسا نہ کرنا, اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بنانا, اپنے عہد کو فساد کا ذریعہ نہ بنانا. کیسے؟ ایک آدمی ہے اور وہ قسم کھا رہا ہے, اور اس کا ارادہ پہلے سے ہے کہ قسم کھا تو رہے ہیں مگر پوری نہیں کریں گے ہم. سامنے والے نے کیا دیکھا, جب اس نے قسم کھا لی تو اس بیچارے کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا نا. جب آدمی قسم کھا لیتا تو شک ہوتا اس کے اوپر, یہ کرے گا نہیں, ایسا ہی نا. اب وہ سوچ رہے کیا کہیں. اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کسی کے سامنے, اللہ کی قسم ہم ایسے ہی کریں گے, تو اس آدمی کو اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اس کا بھروسہ ہو گیا, اور آپ نے یہ قسم کھائی ہی اس لیے تاکہ اس کو بھروسہ دلا دیں اور بعد میں اس کے ساتھ دھوکہ کرے. اس سے بڑا کوئی فساد ہو سکتا ہے کہ آپ کا اعتبار بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ سامنے والا آپ کا کیا ہو جائے گا؟ دوست بن جائے گا ہمیشہ کے لیے. کیا بن جائے گا؟ تو دشمن بن جائے گا. اور ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ قسم کیوں توڑتے ہیں, عہد کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے جن سے عہد کیا تھا وہ لوگوں سے عہد کر لیا, پھر دیکھا دوسری پارٹی جو ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. پہلے جن سے عہد کیا تھا وہ کمزور تھے, بعد میں دیکھا دوسری پارٹی اس سے طاقتور ہے, تو ان سے عہد توڑ کر کے ان سے کر لیا. پہلے جن سے عہد کیا تھا وہ غریب آدمی تھے,
بعد میں دیکھا دوسرے لوگ کیا ان سے زیادہ دولت مند ہیں، تو کیا کر لیا، ان سے توڑ کے ان سے کر لیا۔ یہ زمانے جاہلیت میں عادت تھی لوگوں کی، اور یہ یورپ کنٹریز میں جتنے یورپی ممالک ہیں یہ سب، ان لوگوں کا رات دن کا مشغلہ یہی ہے۔ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یہ سارے معاہدے کس کے لیے ہیں؟ سب مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، اور جب چاہتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسلام میں کیا ہے، چاہے مسلمان سے معاہدہ ہو چاہے غیر مسلم سے معاہدہ ہو، معاہدہ معاہدہ ہے، چاہے وہ کمزور ہو جس سے معاہدہ کیا، چاہے طاقتور ہو۔ اس معاہدے کے پورا کرنے میں تمہیں چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانا پڑیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑیں، اللہ فرماتا اس کو توڑنا نہیں۔ اگر نہیں توڑو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر توڑ دو گے تو اللہ کا وبال آئے گا، وبال۔ اور مسلمانوں نے اس کی ہمیشہ بولو رعایت کی، معاہدہ کر لیا اس کی رعایت کی۔ ملا عمر نے اسامہ بن لادن سے معاہدہ کیا، میزبان ہیں ہمارے، دنیا کی سپر پاور سے ان سے مطالبہ کیا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ اس آدمی کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ایک ہی آدمی تو تھا، ایک طرف پورا ملک، تو انہوں نے کیا کہا، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اس آدمی کو ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ممباری کر دو۔ یہ ہے معاہدے کی طاقت اسلام میں۔ پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی، کیسی نصرت کی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا اور ایران فتح ہوا۔ ایران میں جب فتح ہوا اور دوران جنگ جو بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جب شکست ہو گئی تو ایک مسلمان نے اسے قید کر لیا، مسلمان نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ مسلمان معمولی قسم کا آدمی تھا، اور اتنا بھولا آدمی تھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں جو میرا قیدی ہے یہ معمولی قیدی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، فوج کا سپہ سالار ہے یہ۔ اور وہ بڑا چالاک تھا، اس نے اس مسلمان کی بھولے پن سادگی سے فائدہ اٹھایا اور کیا کہا، ارے ہم بوڑھے آدمی ہیں، تم مجھے لے کے کیا کرو گے، میرے یہ 2 جوان غلام ہیں، ان کو تم لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا، سیدھا سادہ آدمی، اس نے وہ تیار ہو گیا۔ بعد دوسرے مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے جا کر سپہ سالار لشکر سے کہا، حضرت مثنیٰ ابن حارثہ سے، کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت مثنیٰ ابن حارثہ نے کہا، چاہے معمولی مسلمان ہو چاہے بڑا مسلمان ہو، ہر ایک کا معاہدہ معاہدہ ہے، لہذا اب اس کے بدلے میں اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، معاہدے کی پابندی کی۔ ارے ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں تعلیم دے رہا ہے، کیا ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم کیوں معاہدہ توڑ دو؟ اس لیے کہ یہ جماعت، یہ قوم زیادہ طاقتور ہے اس قوم سے۔ پہلے ایک ملک سے معاہدہ تھا، دیکھا وہ کمزور ہو گیا، دوسرے کا عروج ہے، تو کیا کیا، اسے توڑ کے دوسرے سے کر لیا۔ ایسا نہ کرنا، اللہ فرماتا، اور دیکھو آج ایک قوم طاقتور ہے، کل وہ کمزور ہو گئی، آج ایک قوم کمزور ہے، کل وہ طاقتور ہو گئی۔ یہ طاقتور ہونا اور کمزور ہونا اور کسی کا بڑھ جانا اور کسی کا گھٹ جانا، یہ کیوں ہے پتہ ہے تمہیں؟ تمہارے امتحان کے لیے۔ کائے کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ کہ کمزور تھا، اس سے معاہدہ کر لیا، اب سوچ رہے ان سے کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، لہذا یہ نہ سوچنا، بلکہ اپنے قول کو نبھانا، اپنی بات پہ قائم رہنا۔
اللہ فرماتا ہے انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارا کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ دیکھے تم معاہدے کی رعایت کرتے ہو یا دنیا کی خاطر، طاقت کی خاطر کیا کرتے ہو؟ معاہدے کو توڑ کر دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہو۔ اللہ فرماتا اگر تم نے معاہدے کو سلامت رکھا تو تم جزا کے مستحق ہو، اگر تم نے معاہدے کو کھیل بنایا اور توڑ دیا تو تم سزا کے مستحق ہو، مگر یہ جزا اور سزا دنیا میں نہیں ملے گی۔ کب ملے گی؟ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تمہارے سامنے اس جزا و سزا کو کھول کے رکھ دے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک جماعت بنا دیتا، نہ کوئی چھوٹا ہوتا نہ کوئی بڑا ہوتا، نہ کوئی طاقتور ہوتا نہ کوئی کمزور ہوتا، اللہ ایک ہی جیسا سب کو بنا دیتا۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور جس نے معاہدے کو توڑ دیا اللہ نے اس سے توفیق چھین لی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ آج سگے بھائی نے سگے بھائی سے معاہدہ کیا، ہماری لڑکی تمہارا لڑکا، یہ بھی معاہدہ ہی ہے، شادی ہونا ہے، اور پھر دیکھا کہ اس سے اچھا کوئی لڑکا نظر آیا ہے تو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چھوٹا معاہدہ ہو چاہے بڑا معاہدہ ہو، اگر بات دی ہے تو پھر بات پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور دیکھو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ، اپنے معاہدوں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔ مطلب اگر تم نے معاہدہ توڑ دیا بنانے کے بعد تو تم نے ایک راستہ، ایک دروازہ کھول دیا، اب دوسرا آدمی بھی معاہدہ کرنے کے بعد تمہاری نقل کرے گا، وہ بھی توڑ دے گا۔ ذریعہ کون بنے گا اس کا؟ کون بنے گا؟ جس نے پہلے توڑا۔ جتنے ناحق دنیا میں قتل ہوں گے ان تمام قاتلوں پر گناہ ہوگا، اور اس سب کے برابر گناہ کس پر ہوگا؟ قابیل پر، اس لیے کہ قتل ناحق کا دروازہ اسی نے کھولا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ بہک جائے کسی قوم کا قدم اس کے ثابت قدم ہونے کے بعد، تمہیں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے وہ بھی معاہدے کو توڑنے لگے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو گے برائی، عذاب، اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو روک دیا اللہ کے راستے سے۔ جب تم معاہدہ توڑو گے تو توڑنے کے بعد کیا اس کا اثر ہوگا لوگوں پر، دنیا پر کیا اثر ہوگا؟ مسلمان معاہدے کا پابند نہیں ہے، لہذا جو مسلمان ہونا چاہتا تھا وہ بھی تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اسلام لانے سے بولو رک جائے گا۔ اسلام کو بدنام نہ کرو معاہدہ توڑ کر کے، تمہاری بدعملی سے کیا ہوگا؟ اسلام بدنام ہوگا، اور اسلام قبول کرنے کے بجائے لوگ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے۔ اسلام کو اگر نہ پھیلاؤ تو کم سے کم اس کے پھیلنے سے رکاوٹ تو نہ بنو۔ آج مسلمان یہی نہیں تبلیغ نہیں کر رہا ہے، بلکہ مسلمان تبلیغ نہیں، اسلام کے پھیلنے میں اپنے عمل کے ذریعے سے کیا بنا ہوا ہے؟ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اور تم چکھو گے سزا اس بات کی کہ تم نے روکا ہے اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی حق کو قبول کرنے والا تھا، اسلام قبول کرنے والا تھا، اور تمہیں دیکھ کر کے اسلام کی قبولیت سے رک گیا، اس کی سزا معمولی نہیں، بہت بڑی سزا ہے۔ آج کل لوگ اسلام اسی کو سمجھتے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، تو یہی مسلمان ہے۔
لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو مسلمان کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان کر رہا ہے یہی اسلام ہے، یہی اسلامی تعلیم ہے۔ اور آج مسلمان کا عمل قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کا مطلب تھوڑا سا پیسہ لے لیا اور آسان مسئلہ بتا دیا۔ وہ تو عام لوگوں سے معاہدہ تھا، یہاں کیا کر رہا؟ اللہ سے غداری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ تھوڑی سی قیمت نہ لو مگر زیادہ پیسہ لے کے غلط مسئلہ بتا سکتے ہو، ہاں؟ نہیں، پوری دنیا بھی اگر تم لے لو تو آخرت کے مقابلے میں وہ کیا رہے گی؟ ہاں نہیں سمجھے؟ وہ تھوڑی ہی ہے، اس لیے دنیا ختم ہو جائے گی، یا حکومت مل جائے، کوئی نور ہیرا مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کیا ہے وہ؟ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جا رہا ہے، ایک شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سنو، تم نے میرا تخت دیکھ کے سبحان اللہ کہا ہے؟ یہ تخت ختم ہو جائے گا مگر تمہارے سبحان اللہ کا جو ثواب ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا انما عند اللہ وخیر لکم، حلال روزی حاصل کرو، شریعت کے مطابق عمل کرو، اس پر جو تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے تھوڑا اگر ملے گا اس میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ انما عند اللہ وخیر لکم، جو اللہ کے وہاں تمہیں ملنے والا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اور پتہ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اور جتنا بھی ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے، کچھ نہیں باقی رہے گا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ پیسہ نہیں صرف ہے، عزت، مال، دولت، دوستی، دشمنی، رشتہ داری، یہ سب باقی رہے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے پاس جو تمہیں اس کا صلہ ملنے والا ہے وہ باقی رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب حرام سے بچے، صبر کا مطلب عبادت کا جی نہیں چاہا پھر بھی شریعت پر عمل کیا، صبر کا مطلب غم آیا، مصیبتیں آئیں مگر زبان سے کوئی خلاف شریعت بات نہیں کی، پوری شریعت کے اوپر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ جنہوں نے صبر کیا ان کو ہم اس کا بدلہ دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یعنی شریعت کے حکموں پر قائم رہے، حالات آتے رہے جاتے رہے، زحمتیں ہوئیں مگر شریعت کا حکم انہوں نے چھوڑا نہیں، ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے جو دنیا میں وہ اچھے عمل کرتے رہے۔ اچھا، اگر مرد اچھے عمل کرے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، عورتیں اگر اچھے عمل کرے تو نہیں ملے گا نا۔ عورتیں بیچاری جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں آتا قرآن میں، جہاں دیکھو مردوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ نے پیدا کیا نفسیات، خیالات، نیتیں، جذبات، احساسات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا کہا؟ یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے،
خیرات ہے، کسی کی غریب کی مدد کر دینا ہے، یہ مرد کرے یا عورت کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے دیں گے مزیدار زندگی۔ کیا دیں گے؟ مرد کرے تو عورت کرے تو، یہ مزیدار زندگی کہاں دیں گے؟ بہت سے مفسرین کہتے ہیں آخرت میں، اس پہ کوئی شبہ نہیں آخرت میں مزیدار زندگی ملے گی، نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اسی دنیا میں مزیدار زندگی دیتا ہے۔ مزیدار زندگی، اچھے عمل کرنے والے لوگوں کو تو ہم نے پریشان دیکھا ہے، فاقے ہوتے ہیں، فاقے ہوتے ہیں، ان کے وہاں تنگ دستی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، نہیں ہوتا ہے؟ کہ یہ مطلب نہیں ہے، آپ نہیں سمجھے مزیدار زندگی کا، یعنی تکلیفیں ان لوگوں پر بھی آتی ہیں جو اچھے عمل کرتے، ان پر بھی آتی ہیں جو اچھے عمل نہیں کرتے، دونوں پہ آتی ہیں، مگر اچھے عمل کرنے والے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا اچھے عمل نہ کرنے والے پریشان ہوتے۔ اس کی دو وجہیں، ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے، صحت یا بیماری ہے، تکلیف ہے یا ترقی ہے یا کاروبار کرنا چلنا ہے، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے، لہذا ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہے اس میں خیر، تو ان کو ہو جاتی تسلی۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ یہ سوچتے ہیں شریعت پر رہ کر کے تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اذیتیں آ رہی ہیں، یہ اذیتیں نہیں رہیں گی، تکلیفیں نہیں رہیں گی، مگر ان میں سے ہر تکلیف پر اللہ کے وہاں مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو جو آدمی مزدوری کر رہا ہے، وزن ڈھو رہا ہے، 1 مہینے تک وزن ڈھوتا رہا تو اسے تکلیف نہیں ہے؟ تکلیف نہیں ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ سمجھ رہا ہے مہینہ ختم ہوگا تو سیلری ملے گی، اس لیے راتوں میں جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وزن اٹھا رہا ہے۔ ایسے ہی مومن جن حالات میں ہوتا، اگر مال دولت اس کے پاس ہے، تندرستی اس کے پاس ہے، تب تو ہے مزیدار زندگی۔ اگر پریشانیاں بیماری ہیں، جب بھی اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ویسی پریشان کن نہیں ہوتی جیسی غیر ایمان والوں کی ہوتی ہے، ان کے وہاں کوئی تسلی کا سامان ہی نہیں ہوتا ہے، اٹیک پڑتا ہے اور سیدھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھے عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایک ہے کہ وہ مومن، وہ مومن ہو۔ یہ کیوں کہا؟ بہت سے غیر ایمان والے بھی اچھے کام کرتے ہیں، مگر ان سے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے دنیا میں اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، مزیدار زندگی، پر لطف زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ ان کے کاموں کا۔ اللہ فرماتا جو اچھے کام کرے، مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کو بدلہ دیں گے، یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ تو اچھے کام تو بہت سارے ہیں، مگر ان میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ ارے سب سے اچھا کام کون سا ہے عتیق؟ سبحان اللہ۔ اور بھائی سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اچھے کام تو بہت سارے ہیں، مگر سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین عمل کرنے والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ کہا تھا اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے قرآن میں، جو اچھا عمل کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اچھا کام کرے اس کو بدلہ ملے گا، اور سب سے اچھا کام قرآن کی قراءت ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اعظم عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی۔ یہ کس نے کہا؟ بڑے پیر صاحب نے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، مگر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے لہٰذا سب سے بڑی عبادت ہے، شیطان نہیں چاہے گا سب سے بڑی عبادت کریں آپ۔ 1000 دانے کی تسبیح ہے، ہم پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن تھوڑا سا پڑھیں گے تو جھونکے آ رہے، نیند آ رہی ہیں، اور کیا ہے، جمائیاں آ رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو کتنا مہربان ہے، اچھا کام کرو، اور اچھے کام میں جو رکاوٹ سب سے بڑی شیطان ہے اس کو بھی دور کرو۔ کیسے دور کرو گے؟ ہر نیک کام میں جو روکنے والا ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ اور جو سب سے اچھا کام ہے اس سے شیطان کم روکے گا، ارے اس سے اور زیادہ روکے گا، اس لیے قرآن سے روکے گا۔ تو کیسے شیطان سے مقابلہ کرو گے؟ جو ظاہری دشمن ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے، اس کے اسلحے دکھ رہے ہیں، اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر شیطان تو دکھتا ہی نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کے حملے بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ ہم تمہیں بتا دیں۔ کیا طریقہ ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ اگر تم اللہ سے پناہ مانگو گے تو قرآن پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ورنہ حافظ ہوگا، عالم ہوگا، قرآن کو اچھی طرح یاد ہے، مگر رمضان کے بعد سے ایک پارہ بھی پڑھنے کی توفیق، کتنے ایسے ہیں جن کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کس نے روک دیا؟ اللہ سے پناہ مانگو۔ اس سے پتہ چلا جب قرآن پڑھا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مگر اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا بھی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی پڑھا ہے، اس لیے واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ جب آدمی تلاوت شروع کرے، چاہے نماز میں اور چاہے نماز کے باہر، نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھ لی، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز میں ہو، نماز کے باہر پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، بیچ میں کوئی ضروری بات کرنا تھی، وظیفہ اگر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیچ میں بات کرنے آتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ رکو، ابھی بات نہیں کرتا، بولتا نہیں۔ اور قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی بیچ میں آ جائے تو قرآن بند کر کے بات کر لیتا ہے۔ یعنی وظیفے کی زیادہ اہمیت ہے، قرآن کی کم ہے؟ ایسا نہیں، ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، شریعت ہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ضروری بات ہو تو بات کر سکتے ہیں، مگر بات کرنے کے بعد پھر دوبارہ جب شروع کریں تو پھر پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دیکھو شیطان ہے بہت بڑا طاقتور، مگر شیطان تم سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اس کا زور نہیں چل سکتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اللہ کو بھروسہ رکھتے ہیں، جو اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان ان سے کھیل لیتا ہے، مگر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، اور شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ شیطان سے محبت کون کرتا ہے؟ جو ایسے کام کرے جو شیطان کو پسند ہے۔ نماز پڑھنا شیطان کو پسند ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ پسند ہے۔ شرک کرنا شیطان کو پسند ہے۔ مسجد میں آگے اللہ کے آگے جھکنا شیطان کو پسند نہیں۔
تو جو لوگ شیطان سے محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان کو گیند بنا لیتا ہے، اپنی کک مارتا رہتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اور شیطان کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شیطان کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیتے ہیں۔ لمبی نماز پڑھی کیوں؟ لوگ دیکھیں بہت بڑا نمازی ہے، تو اس نے کیا کر لیا؟ شرک کر لیا۔ شیطان نے کہا تم اس ریاکاری کی نیت کرو، شیطان کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ بھی جاتے ہیں شرک کرنے کے لیے مزارات کے اوپر، یہ کون ان کو لے کے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ شیطان ہی تو لے کے جا رہا ہے۔ اب بتائیے، اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا، نوشہ بنے، اس کے بعد مسجد میں نہیں آئیں گے، کیوں؟ اور مسجد میں تو اس دن جو نمازی ہوتے وہ بھی نہیں آتے، نوشہ ہے نا، آج صحرا بندھا ہوا ہے، مسجد میں نہیں آئے، مگر شامینہ شاہ پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کون لے گیا؟ یہ کون تم سے کروا رہا ہے؟ یہ زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہی پہ چلتا ہے۔ جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں نشانی رکھ دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ظالم یہودیوں اور عیسائیوں، ان کے حامیوں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ اسلامی اوقاف وقف زمینوں کی شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی شرپرستوں کی، شرپسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گئی دعا۔